خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں اب سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے چنا تاکہ میں اس کے کلام کی منادی کر سکوں، اس کے کلام کو خود بھی سیکھوں اور اس کے کلام کی گہری باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکوں۔ اس کے لیے اس مکاشفہ کو جو عطا کرتا ہے اور جو عطا کرنے والا ہے روح القدس کا بھی میں نہایت ہی شکر گزار ہوں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے استاد کا، اپنے سیمنری کے ڈیزگنیٹ پرنسپل کا جناب طارق وارث صاحب کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ سب جو ہے لینٹ سیزن کے حوالے سے میسیجز کو ریکارڈ کروائیں۔ لینٹ سیزن جو ہے وہ خدا کے ساتھ اپنے ایک ایماندار کو اپنے تعلقات کو جو ہے اس کا جائزہ لینے کا جو ہے سیزن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود احتسابی کا اور اپنا جو ہے احتساب کرنے کا، توبہ کا، بحالی کا، عبادت کا، ریاضت کا، عاجزی اور انکساری کا جو ہے یہ سیزن ہے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ تعلق کو جو ہے آپ دیکھ سکیں کہ آیا ہم خدا کے ساتھ اس کے فرمان کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ آج ہم یرمیہ نبی کے صحیفے میں سے ہم خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے اور پھر اس پر چند جو ہے لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے غور کریں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ جو ہے وہ تقریباً 600 قبل از مسیح میں لکھا گیا اور یہ خاص طور پر قوم بنی اسرائیل اور خدا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس دور کے ان حالات کے مطابق جو ہے یہ صحیفہ جو ہے یرمیہ نبی نے قوم بنی اسرائیل کے لیے لکھا اور ان کو یہ میسج دیا۔ اس وقت نہ صرف یروشلم تباہ ہو چکا تھا، یہودا اور وہاں کی ہیکل کی بربادی اور جو ہے بالکل ہیکل تباہ ہو چکی تھی، قوم بنی اسرائیل جو ہے اسیری میں چلے گئے تھے اور انہی وجوہات کی بنا پر جو ہے یرمیہ نے یہ صحیفہ لکھا کہ اپنے جو ہے حالات پر، اپنے خدا کے ساتھ تعلقات پر آپ غور و فکر کریں۔ نہ صرف یہ دور ایسا تھا کہ قوم بنی اسرائیل تنزلی کا شکار تھی بلکہ ارد گرد کی اقوام بھی اسی طرح جو ہے تنزلی کا شکار تھیں۔ سیریا اور اسی طرح جو ہے مصر اور جو ہے مصر اور بابل جو تھے اپنی سپرمیسی کا، اپنا جو ہے ایک طاقتور نیشن ہونے کا جو ہے وہ اس کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ اور جو ہے اس سے پہلے کہ ہم جو ہے کلام پر دیگر باتوں پر غور کریں، آئیں پہلے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 17واں باب اور جو ہے اس کی 5ویں آیت سے لے کر ہم جو ہے اس کی 10ویں آیت تک اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانچتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی آب و ہوا میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے،
کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلہ باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر جو ہے اس کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو ہے یرمیاہ نبی جو ہے ایک تقابلی جائزہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ دو طرح کے آدمی ہیں۔ ایک وہ جو انسانوں پر، اپنی طاقت پر جو ہے بھروسہ کرتا ہے، اور اس کی جو ہے ہمیں اس کے بارے میں ہمیں آیت 5 اور آیت 6 میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے اور وہ ملعون ہے۔ یہ ایک خوبی ہے، یہ ایک صفت ہے اس آدمی کے بارے میں جو خداوند خدا کی بجائے جو ہے انسانوں پر بھروسہ رکھتا ہے، اور یہ کوئی جو ہے اچھی صفت نہیں ہے۔ اور کوئی بھی انسان جو ہے جب اسے ملعون کہا جائے یا کسی اور ایسے نام سے جس میں پکارا جائے جس میں جو ہے کوئی عزت افزائی کی بات نہ ہو، تو کوئی بھی انسان ایسے القابات کو سننا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ وہ آدمی ملعون ہے، یعنی اس پر کرس ہے۔ اور کیوں ہے کہ وہ جو ہے انسانوں پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا زور بازو، بشر سے مراد فلیشلی تھنگس، جسم پر جو ہے وہ اپنا بھروسہ رکھتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ برگشتگی جو ہے خداوند سے دوری کا نام ہے، اور وہ بتایا جائے، خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ وہ اس رتما ایک نکیلی جنگلی جڑی بوٹی ہے جس کا کوئی اپنا کوئی خاص وجود نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو ولڈرنیس میں، جو بیابان میں جو ہے وہ رہتی ہے، پائی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی ہے کہ بیابان میں جہاں پر کوئی جو ہے ہریالی نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی جو ہے اس زمین میں پانی جو ہے میسر نہیں ہے، اور وہ زمین سے جو ہے کچھ ہی انچ جو ہے اوپر اٹھتی ہے، اور پھر جو ہے وہ گرمی کی شدت کو نہ برداشت کرتے ہوئے جو ہے اپنا وجود کھو جاتی ہے۔ اور بیابان ایسی جگہ ہے، کلام اس کی خود وضاحت کر رہا ہے کہ غیر آباد ہے، جہاں پر کسی کی کوئی جو ہے لوگ نہیں رہتے، اور بالکل تنہائی ہے، اور زمین شور میں رہے گا۔ ہم اکثر جو گاؤں سے جن کا تعلق ہے وہ کلر زدہ زمین کے بارے میں جو ہے جانتے ہیں، اور جو ہے کلر زدہ زمین میں جو ہے کسی طرح کی بھی فصل کا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ایسی جو ہے زمین کی مانند ہوگا جو بے پھل ہوگی، ایسی جگہ پر وہ موجود ہوگا جو بے پھل جگہ جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہے مبارک کا لفظ جو ہے اگر جو ہے استعمال کیا جائے، دیکھیں گریک میں تو باروک ہے، اور مائکاروس جو ہے وہ گریک کا لفظ ہے جو متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں
مبارکبادیوں کے سلسلے میں جو ہے خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیا. ٹھیک ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے، ڈپینڈنٹ ہے، جس کی امید گاہ، جس کی جو ہے ایسی جو ہے ہوپ والی جگہ ہے، وہ خداوند خدا ہے. اور وہ کس طرح کا ہے، وہ جگہ کیسی ہے؟ اب آپ ایک کمپیریزن میں رتما کی مانند ہے جو ایک جڑی بوٹی ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو خداوند کا جو پاک بندہ ہے وہ ایک ہرے بھرے درخت کی مانند ہے. اور وہ بیابان میں ہے رتما کا پودا، جہاں پر پانی میسر نہیں ہے، جہاں پر آپ کہہ لیں کہ ریگستان ہے، جہاں پر شور زدہ جو ہے وہ جگہ ہے. اور جو خداوند پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کے پاس لگایا گیا. اور جب اس کی جڑیں جو ہیں گہرائی میں جاتی ہیں، جتنا خدا کے بارے میں جانتا ہے، جتنا اس کی پہچان میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ خداوند کے روح سے، خدا کے کلام سے جب اس کی معموری ہوتی ہے تو وہ نہ صرف اس میں ہریالی آتی ہے بلکہ روح القدس کے پھل بھی اس میں نظر آتے ہیں. اور نعمتیں تو روح القدس کی ہیں ہی. پہلا کرنتھیوں میں روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں ہے، اور گلتیوں میں خاص طور پر روح القدس کے پھلوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے، جس میں خاص طور پر محبت ہے. اپنی جڑیں دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں. اب جانتے ہیں کہ جب بھی ہمیں گرمی لگتی ہے تو ہم خصوصی طور پر گرمی کے موسم میں ہم جو ہے پانی کی ہمیں اور ٹھنڈے پانی کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور جب ہم اسے پیتے ہیں تو ہمیں اس سے تسکین ملتی ہے. اور یہی جو ہے خدا کے لوگوں کا جب وہ کیسے بھی حالات سے گزرتے ہیں، کیسا بھی سیزن کیوں نہ آئے، گرمی کا سیزن اگر آیا ہے، جھلسا دینے والا سیزن آیا ہے، کوئی دکھ آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی معاشی بدحالی آئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، کوئی تنگی آئی ہے، کسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو خدا کا کلام جو ہے ہمیں حوصلہ، تسلی اور رہنمائی بخشتا ہے. اور وہ اس کی زندگی جو ہے نا روح کے پھلوں سے ہری بھری رہتی ہے، اور وہ جو ہے پھل لانے سے باز نہیں آتا. اب یہاں پر لینٹ سیزن کے حوالے سے جب کہ میں یہ بات کروں کہ لینٹ کا سیزن خصوصی طور پر جو ہے خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو دیکھنے کا، اسے جانچنے کا جو ہے یہ وقت ہے. یہ خالی بھوکے رہنے کا جو ہے سیزن نہیں ہے. یہ خالی خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو جو ہے دیکھنے کا، ان پر غور کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ خالی جو ہے کوئی بھلائی کے کاموں کا، یا کچھ لوگ جو ہیں ہمارے ہاں یہ روزہ کھلوانے کا وقت نہیں ہے کہ ایک دیگ پکا لی، عزیز و اقارب کو بلا لیا اور جو ہے نا ہم نے خداوند کے نام پر دے دی. یہ وقت نہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پر یہ توبہ کا اور یہ بحالی کا وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے جائزہ لیں کہ ہمارا تعلق جو ہے کس کیٹیگری کے جو ہے اشخاص میں ہے. آیا ہم جو ہے ہمارا تعلق ملاعونوں کے قبیلے سے تو نہیں ہے، یا ہمارا جو ہے تعلق جو ہے مبارک لوگوں کے ساتھ ہے. اسی لیے ہمیں جو ہے 9ویں اور 10ویں کی آیات کا جائزہ لینے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ
جو ہیں وہ جو اپنی جو ہے طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی حکمت پر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے خداوند کے کلام میں جو ہے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ آئیں دیکھیں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 16ویں باب کی 19ویں آیت سے لے کر جو ہے اس کے اختتام تک، اس باب کے اختتام پر 2 اشخاص کا ذکر ہے۔ یرمیہ نبی کے صحیفہ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی 2 اشخاص کا ذکر ہے، اور یہاں پر بھی سملرلی 2 اشخاص کا ذکر ہے۔ حوالہ چونکہ بہت جو ہے طویل ہے اور وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اس پر غور ہم کرتے ہیں، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جتنے سننے والے ہیں اس کی پوری سٹوری کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک دولت مند شخص ہے اور ایک جو ہے غریب شخص ہے جس کا نام لازر ہے، اور خداوند یسوع مسیح یہ سٹوری بتا رہے ہیں، اور میں اسے حقیقی جو ہے سٹوری مانوں گا۔ میں اسے کوئی تصوراتی یا افسانہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی خداوند یسوع مسیح نے تمثیلوں کی طرح جو ہے یہ سٹوری بیان کر رہے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ایک حقیقی سٹوری ہی جو ہے سے اس کا تعلق ہوگا۔ اور دولت مند شخص جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خوبصورت اس کا زیب تن تھا، خوبصورت لباس پہنتا تھا، ظاہر ہے وسائل جو ہیں وافر مقدار میں تھے، روزانہ خوشیاں پارٹیاں جو ہیں ہوتی تھیں، اور اس کے بدلے میں لازر اس کے برعکس جو ہے لازر جو ہے ایک غریب شخص تھا، اور ظاہر ہے کہ جس طرح ایک حاجت مند لوگ ہوتے ہیں، لازر بھی حاجت مند تھا، اس کے پاس وسائل کی کمی تھی، اور اس کا لباس بھی جو ہے وہ کوئی دیدہ زیب نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر وقت وہ اس امیر آدمی کے جو ہے گھر کے سامنے پڑا رہتا اور اسی توقع میں رہتا کہ شاید اس کے گھر سے جو کوئی بڑا بچا کچھا کھانا ہو وہ اسے ملے اور وہ اس سے کھائے اور اپنے جسم کو جو ہے نا وہ توانائی دے سکے، اور اس کے جسم کو شاید ان ٹکڑوں سے کچھ آسودگی ملے۔ نہ صرف یہ کہ اس کا لباس اچھا نہیں تھا، وہ کھانے کے لیے دوسروں پر ڈپینڈ کرتا تھا، بلکہ اس کی جسمانی کمزوری بھی ایسی تھی کہ اس کے جسم پر جو زخم تھے ان کو کتے بھی چاٹتے تھے۔ اور جیسے ہر ایک کا انجام ہے، ہر ایک کے یہ خیمے کا گھر جو ہے وہ گھرایا جانا ہے، اور پھر جو ہے ہم حقیقی طور پر جو ہے خداوند کے سامنے، جیسے جو ہے رومیو کے نام خط اس کے 8ویں باب میں لکھے کہ ہر ایک نے اپنا حساب دینے کے لیے خداوند خدا کے سامنے خود کھڑے ہونا ہے، دونوں مر جاتے ہیں۔ اور جو ہے یہ امیر آدمی جو ہے یہ جب عالم ارواح میں جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑے گڑھے میں جو ہے وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ ہیل میں جاتا ہے، اور جو ہے جگہ کا نام ہے باپ ابراہیم کی گود میں جو ہے یہ لازر پہنچتا ہے۔ یہ امیر آدمی وہاں پر عالم ارواح میں عذاب میں مبتلا ہے اور دیکھتا ہے کہ لازر جو ہے باپ ابراہیم کی گود میں اس جگہ پر آیا اور پکار کر اپیل کرتا ہے لازر ابراہیم کو کہ لازر کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی کا سرا بھگوئے اور اس سے میری زبان کو تر کرے۔
اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ ساری گفت و شنید ہوتی ہے، اور جو ہے یہ اپیل کرتا ہے، اور ابراہیم اسے کہتا ہے کہ یاد کر تو نے اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے لازر یہاں پر تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اس سے پہلے جو فانی زندگی تھی اس میں تو جو ہے عیش و عشرت سے گزارتا تھا اور جو ہے یہ تڑپتا تھا۔ اور وہ پھر آگے اور بھی سوالات کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان بہت گیپ ہے، نہ میں ادھر جا سکتا ہوں، نہ آپ ادھر آ سکتے ہیں، نہ لازر ادھر آ سکتا ہے، کوئی اسے بھیج کے میرے بھائیوں پر تک یہ پیغام پہنچائیں۔ میرے عزیزو، یہ ملعون شخص کی جو ہے اس کا اینڈ رزلٹ ہے کہ ملعون شخص جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جو اپنی دولت پر، اپنی جاو حشمت پر جو ہے یقین رکھتا ہے اور خدا کو بھولا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ جو اس وقت جو ہے غریب لازر کو نہ دیکھتا ہے، نہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، بلکہ روزانہ خوشیاں منا رہا ہے، روزانہ پارٹیاں کر رہا ہے، شان و شوکت سے رہ رہا ہے۔ ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا سوال آج ہونا چاہیے، ہمارا کیسا ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ؟ آیا ہمارا ریلیشن شپ مبارک لوگوں کی طرح ہے یا ہم ملعون شخصوں کی طرح ہیں؟ ہماری زندگی کس دوراہے پر کھڑی ہوئی ہے؟ آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے۔ آیا ہم اس امیر آدمی کی طرح ہیں یا اس ملعون شخص کی طرح ہیں، یا ہم جیسے یرمیہ نبی کے صحیفے میں لکھا کہ ہم مبارک لوگوں میں ہمارا جو ہے نا ہم شامل ہیں، یا ہم لازر کی طرح کے لوگوں میں جو ہے شامل ہیں؟ اگر آج ہم جو ہیں ہمارا تعلق جو ہے پہلی طرح کے دو اشخاص میں ہے، تو آج ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم غور کریں اور اپنی زندگیوں کو جو ہے ہم صحیح جو ہے راستے پر ڈالیں جو تنگ ہے، تاکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو خدا کی نظر میں جو ہے مقبول ٹھہرانے والے لوگوں میں جو ہے وہ شامل کر سکیں۔ آج کے جیسے بھی حالات ہیں، یرمیہ نے جب یہ صحیفہ لکھا تو اس وقت بھی جو ہے بڑے جو ہے مشکل حالات تھے۔ آج بھی ہماری دنیا میں مشکل حالات ہیں، وہ چاہے سیاسی ہوں، چاہے معاشرتی ہوں، چاہے جو ہے دنیا میں جنگ و جدل ہو رہی ہے جیسے یوکرائن میں ہو رہی ہے۔ انسان کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے جو ہے بہت جد و جہد جو ہے کرنی پڑ رہی ہے۔ ہم رنج سے گزر سکتے ہیں جیسے رنج میں، دکھ میں، الم میں جو ہے وہ غریب لازر گزر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یقیناً ان حالات میں ہمیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان سہارے ڈھونڈتا ہے۔ اپنے عدم تحفظ کو وہ تحفظ دینا چاہتا ہے، اور ہم جو ہے سمجھوتے کرنا جو ہے بڑا جو ہے خدا کے کلام کے مطابق یہ عمل نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ کہیں ہم ان سمجھوتوں میں خدا کے کلام سے تو دور نہیں ہو رہے۔ ہم انسانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے خدا سے تو ہماری دوری نہیں بڑھ رہی۔ کیا ہم ملعون بن رہے ہیں؟ کیا ہم اس امیر آدمی کی طرح تو نہیں بن رہے جو اس زندگی میں تو خوشی منا رہا ہے، مگر جو ہے وہ جب
یہ زندگی گزار کر اگلے جہاں میں پہنچے تو دکھ اور درد اس کا حصہ ہوں۔ خدا ہماری امیدگاہ ہے اور ہمیں اسی پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آج اس لینٹ کے سیزن میں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں، اپنے دلوں کو خدا کے حوالے کریں، جو ہمیں گوشت دن، سخت دل نکال کر ہمیں گوشت تین دل عطا کریں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کے کلام کے مطابق گزار سکیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ برکت دے، میری زندگی کو بھی بابرکت بنائے۔ آمین۔